بچوں کی الماریوں میں ایلوژنس ہے، آپٹیکل ایلوژنس ہے، دیکھ بھی رہے ہیں مگر ایلوژنس ہے. عین الیقین بھی کبھی ایلوژن ہو سکتا ہے مگر جب خود فیل کریں گے تو حق الیقین کی منزل پر آ جائیں گے. اور ایک مقام پر پھر ارشاد فرمایا، ایک مقام پر پھر ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی موت جو اس ایسی حالت میں ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا، اس کو مظلوم کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی موت خود شہادت کا رزق لے کر آئے گی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنے درجات بدل ہو رہے ہیں اسی بات میں. ہاں، اس شخص کی موت خود شہادت کا رزق لے کر آئے گی. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بندے کہ جن کو 3 دن تک کھانا نہ ملا، جن کو 3 دن تک پانی نہ ملا، اور یہ فزیکل چیزیں ہیں، تھوڑی بہت حد تک سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ غم، وہ آلام، وہ لاسز، قرآن مجید نے تو ہر شخص کے لیے 5 چیزوں کو پیش کیا امتحان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصانات سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری خود اپنی ذات اور نفسوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ایسی بھی چیزوں سے کہ جو تمہارے نفسوں کے نزدیک تمہارے نفس سے زیادہ محبت والی ہے، اولاد. یہ 5 چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا، اور جو ایمان والے تھے ان کا الگ الگ امتحان لیا. کسی کا خوف سے لیا، کسی کا نقصان سے لیا، کسی کا ان کی ذات اور نفس سے لیا، کسی کا اور جذباتی رشتوں سے لیا، مگر کربلا والوں سے اور خاص طور سے حسین ابن علی سے ان سب کا امتحان لیا. مگر ایک اور میں دعوت فکر پیش کروں اس مقام پر، اور وہ یہ، قرآن نے خوف کا ذکر کیا، قرآن نے بھوک کا ذکر کیا، قرآن نے نقصان کا ذکر کیا، قرآن نے نفسوں کے امتحان کا ذکر کیا، قرآن نے جذباتی رشتوں سے امتحان لینے کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا 5. مگر قرآن نے پیاس کا ذکر نہیں کیا. یہ فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں، اور یہی میری عادت اور طریقہ ہے کہ فضائل میں مصائب اور مصائب میں فضائل کو میں بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن نے پیاس کے پانی کے امتحان کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ حسین ابن علی کو تمام شہیدوں کے ساتھ. مگر ایک اور امتحان کا ذکر کروں، ایک اور امتحان کا قرآن نے بھوک کا ذکر کیا، خوف کا ذکر کیا، مال کے نقصان کا ذکر کیا، نفسوں کے امتحان کا ذکر کیا، اور پیارے پیارے مور دین یور لائف، ان زندگیوں کا ذکر کیا، ان کے امتحان، ان سے امتحان لیں گے. اب میں نے اس میں ایڈ کیا کہ قرآن نے پانی کے امتحان کا ذکر نہیں کیا، یہ بھی دیا. اور اس سے بڑھ کر شہادت حسین کے بعد جو شریکت الحسین تھے، ان کا امتحان اللہ نے ان کی عزتوں کے ذریعے بھی لیا، ان کی حرمتوں کے ذریعے بھی لیا، چادروں کے چھننے جانے کے ذریعے بھی لیا. تو کربلا کے شہیدوں نے اس امتحان سے بڑھ کر امتحان دیا. بہت غور سے سنیے گا، روتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے. کربلا والوں نے اس امتحان سے بھی پورے اترے، لیکن جو قرآن نے بیان کیا تھا، اور مور دین قرآن پانی کا امتحان بھی دیا، اور پھر بیویوں نے اس سے بھی بڑھ کر حرمت کا امتحان دیا. تو اگر کربلا، اگر قرآن کے امتحان پر پورا اترنے والوں پر اللہ صلوات اور رحمت کو نازل کرے، تو اگلے انسانی سمجھ سکے گی کہ کربلا والوں کا مقام کیا ہوگا. کہ جو پانی کا بھی امتحان تھے جو قرآن نے بیان نہیں کیا، جو حرمت کا امتحان تھے لیکن جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، تو ان پر کتنا قرب الہی کا مقام ہوگا ان کے لیے. اسی لیے یہ ہے کربلا والے، یہ ہے آل محمد کہ قیامت میں انہی کا حق رکھا شفاعت کے لیے. اور پھر حسین کی شہادت کی تکمیل ہو گئی.
امام علی مقام کی شہادت کی تکمیل ہو گئی، علی اصغر کی قربانی کو عزیزان گرامی ہم ابراہیم کے خواب اور اسماعیل کی ذبح کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تشبیہ دیتے ہیں کربلا سے، مگر ابھی تک حسین بالفعل روئیں آپ روئیں لیکن میری ان عارفانہ باتوں کو بھی سنیں، لیکن ابھی تک حسین 70 شہادتیں پیش کر چکے تھے، مگر ابھی تک حسین ابراہیم کربلا نہیں بنے تھے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے ایک شہادت کا تحفہ بارگاہ الہی میں لے کر جاتے، جب علی اصغر کو لے کر چلے ابراہیم کے مانند ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کے لیے چلے، اب حسین ابراہیم کربلا بن گئے، اصغر کی شہادت سورہ صافات کی آیات کی تکمیل ہے حسین ابن علی کے لیے، سورہ صافات کی تکمیل ہے حسین ابن علی کے لیے۔ چند جملے ڈیٹیل رات کو پڑھوں گا، چند جملے عزیزان گرامی۔ جب سب شہید ہو چکے، عباس کے شانے ختم کٹ گئے، بازو پہ گرز بھی لگا، عباس کے سرانے پہنچے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی اکبر اکیلے تھے امام لاش عباس پر، اس لیے کہ صبح سے اشقیہ کی کوشش تھی، ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، صرف مصائب نہیں کہ وہ حملے کر رہے تھے، ظہر خین کے حالات میں نے بیان کیا، اس لیے کسی نہ کسی کا خیمے پہ رہنا ضروری تھا، اس لیے علی اکبر کو چھوڑا، خود گئے بھائی کے لاشے پر، اور پھر جب خیمے کے نزدیک آئے تو پھر علی اکبر کو بلایا کہ بیٹا اس صنم کو اٹھا لو اور لے کے خیمے میں چلو، اور خون آلود پھیرا عباس کا علم خیمے میں داخل ہوا، اور اب علی اکبر بھی گئے، علی اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکا، ایک طرف بچوں نے اٹھایا اور ایک طرف بہن زینب نے، اب امام علی مقام نے اپنی شہادت کی تیاری کی، اس سے پہلے ایک مرتبہ میان لشکر آئے، اور آخری مرتبہ نہیں، سیکنڈ لاسٹ ٹائم امام نے اپنی صدائے استغاثہ کو بلند، حل من ناصر ینصرنا، 3 آوازوں کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، اور تیسرا جو امام کا استغاثہ ہے کرب کا عالم ہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو سیدانیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، ہے کوئی جو سیدانیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ میان لشکر امام نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا، اور یہ استغاثے کو بلند کر کے خیمے کی طرف آئے، دیکھا امام نے استغاثہ بلند کیا، 2 خیموں میں اضطراب ہوا، پہلا خیمہ عابد بیمار کا، بیمار بیٹا گھر سے بیدار ہوا، بابا کے استغاثے کو سن کر ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو سید سجاد نے اٹھا لیا، مقتل کی طرف چلے، زینب نے پکار کر کہا سید سجاد کدھر؟ کہا پھوپھی جان بابا مدد کو پکار رہے، بابا اکیلے مدد کا پکار دے، کہا لوٹ جاؤ، نسل امامت کو جاری رہنا۔ اب دوسرا خیمہ جس میں اضطراب تھا ام رباب کا تھا، امام داخل ہوئے ام رباب کے خیمے میں، دیکھا تمام سیدانیہ رباب کے خیمے میں جمع ہیں، کہا اہل بیت مصطفیٰ تم ایک خیمے میں کیوں جمع ہو؟ کہا والی جب آپ نے صدائے استغاثہ کو مقتل میں بلند دیا، اس طفل بشیر نے اپنے آپ کو کیوارے سے گرا دیا اور چاہتے تھے حضرت گھٹنوں کے بل مقتل کی طرف چلے گا، چاہتے تھے
کرو کہ پل مقتل کی طرف چلے جائیں. امام نے علی اصغر کو گود میں لیا اور کہا رباب تیرا بچہ بڑا پیاسا ہے, میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, تو اجازت دے تو اس کی پیاس کو بجھانے مقتل لے جاؤ. رباب نہ جانتی تھی, امام جانتے تھے کہ علی اصغر کی پیاس بجھے گی کیسے. علی اصغر کی پیاس بجھے گی کیسے. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بحق شہیدان کربلا, بحق اسیران کربلا, بحق شہادت علی اصغر علیہ السلام, جو مومن مغنات مجھ سے ان سب کی مغفرت فرما, جو زندہ سب کو حفظ و امان میں, زمین پر جہاں جہاں عزادار حسین عزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو ہم و غم میں مبتلا ہیں ان کے اسٹریس کو دور فرما. پروردگار جو قرضدار قرضوں کو ادا فرما, بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. رب العالمین ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ایک مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورہ توحید تمام مرحومین مومنات کے لیے. بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بس یہ کافی رہے گی سلطان بھائی فاتحہ, کیونکہ ورکنگ لوگ جائیں اور دیر ہو گئی ہے.